ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے لاء منسٹر سے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے ہم بہت سارے سوالات پوچھیں گے, بالخصوص نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے اب ایک امینڈمنٹ کے تحت الیکشن ایکٹ میں وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کورٹ کے ساتھ معاملات کیا ہیں اور نیب کے چیئرمین کا جو اتنی طاقت دے دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا سیاسی منطق ہے, یہ ان کے ساتھ ہم ٹیک اپ کریں گے. انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. آج تمام ملک سراپا احتجاج ہے اور کافی دنوں سے ہے. پارلیمان کا خصوصی اجلاس کل جمعہ کے روز احتجاج اور احتجاج کی وجہ جو ہے جو تمام امت مسلمہ کے اراکین ہیں ان کے دلوں کے اوپر جو گھاؤ لگایا ہے سویڈن کے واقعے نے, اس کا غصہ نکالنا ہے. لیکن غصہ نکالنا ہے یا ہم نے اس توہین کا کسی طریقے سے طویل المدت بنیادوں پر تدارک کرنا ہے, یہ ایشو ہم ٹیک اپ کریں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس. تارڑ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب چونکہ حکومت اپنے اختتامی مراحل میں ہے, ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ اگلے 3-4 ہفتے کے اندر جو ہے یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 مہینے 2 مہینے, اپنے وقت پہ اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ بہت شکریہ طلعت صاحب جی. بالکل, کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے اس پہ اور 13 اگست کو یہ جو مدت ہے وہ پوری ہونی ہے, آئینی مدت, اور 13 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. اپنا پیریڈ ٹائم جو ہے 5 سالہ مدت پوری کر کے, یا اگر کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کسی وجہ سے اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ سیاست میں یا سیاسی حالات میں کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں اس طرح کے. لیکن in any case it will not go beyond 13th of August. اچھا, یہ اب پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. پتھر پر لکیر ہم سمجھیں آپ کی طرف سے, اگرچہ سیاست میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن پتھر پر لکیر سمجھیں. میرے پاس تو ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں پتھر پہ لکیر ڈال دوں, لیکن جتنا آئین میں نے پڑھا ہے اور جو میری ایڈوائس ہے وہ یہی ہے, اور میرے خیال میں قرائن بھی یہی ہیں کہ 13 اگست کو یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور نگران آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا, اب آپ کی جماعت کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا جو ظاہر ہے آپ کی پارٹی کی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ملک کے جو مشکلات ہیں اس کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایز وی اسپیک میاں محمد نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تو تاحیات نااہلی کا تعلق ہے, اس وقت جو لاء آف لینڈ ہے آفٹر دی امینڈمنٹ ان الیکشن ایکٹ سیکشن 232 میں, وہ نااہلی تو ہو گئی ختم ان کی, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ہو سکتی ہے, اس سے بیونڈ نہیں جائے گی. اور اس لاء میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لاء اور دی آرڈر آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور ججمنٹ آف سپیریئر کورٹس, یہ 5 سال سے بیونڈ نہیں جائے گی, کیونکہ آئین میں کہیں پہ بھی نااہلی 5 سال سے زائد نہیں ہے. جہاں پہ آئین میں خاموشی تھی اس سے ابہام پیدا ہوا, اس کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ یہ تاحیات ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے ہی اسے بعد میں ڈیلیوٹ کیا اور کہا کہ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا اور ہونا نہیں چاہیے. تو کیونکہ اب لاء آ گیا ہے جو کہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے اینڈ اٹ از اسٹل ہولڈنگ دا فیلڈ, اس کو نہ اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا نہ کسی نے چیلنج کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ تو اب بات اوور ہے. ہاں, البتہ ان کی جو نیب کنوکشن ہے اس کی وجہ سے ان پہ قدغن ہے, اس کنوکشن کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو وہ جب آئیں گے تو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ نان پروسیکیوشن جو ہیں ڈسپوز آف کر دی گئی تھی ود اے رائڈر کہ جب بھی وہ آئیں عدالت میں انہیں وہ سرنڈر کریں if he is brought before the court, تو اس میں وہ درخواست دیں گے ان اپیلوں کی بحالی کی, ریسریکٹ کرنے کی. نواز شریف صاحبہ کی ججمنٹ آئی اور کیپٹن صفدر صاحب کی, تو جو حقائق وہاں پہ سامنے آئے عدالت کے اور اس پہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بالکل نظر آ گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ فوجداری نوعیت کا نہیں تھا اور اس میں کرمنالٹی نہیں تھی, اس کو سٹریچ کر کے کرمنل کیس بنایا گیا. تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں سرخرو ہوں گے.
کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد اب کوئی فردر اس میں مختلف فیصلے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں ریکارڈ کی بیسس پہ فیصلے دیتی ہیں۔ یہ الیکشن ایکٹ کی جس ترمیم کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کی مدت جو ہے 5 سال تک محدود کر دی گئی، ان اے وے کہ وہ اب سرو کر چکے ہیں، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن میں اس کی ہسٹری دیکھ رہا تھا۔ یہ تو 1 سال پہلے یہ موو چلی تھی اور یہ آپ کے اختیار میں تھا، 1 سال کیوں لگا تارڑ صاحب اس کام کو ہونے میں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جو حکومتی سطح پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، بہت لارجر کمیٹی، پارلیمنٹیرینز کی، تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی تھی۔ اس کمیٹی نے اوور آل الیکشن لاز کو ری ویمپ کرنا تھا اور اس کو دیکھنا تھا۔ وہاں پہ بھی ایک یہ تجویز آئی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح سے کر لیا جائے، لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھی۔ یہ جو ترمیم ابھی ہوئی ہے، یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 میں الیکشن کمیشن نے ایک چٹھی ڈالی وزارت پارلیمانی امور کو کہ جو اوریجنل الیکشن ایکٹ تھا 1976 کا روپا، اس میں جو جنرل الیکشنز کی تاریخ ہے، یعنی کہ جب اسمبلی ساری تحلیل ہو جاتی ہیں اپنی مدت پوری کر کے، تو جنرل الیکشنز کا کروانا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پرائمری ذمہ داری ہے ایک آزاد الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی تیاری کے مطابق ڈیٹ کا انتخاب کرے کہ اکٹھے ہونے ہیں، 1 دن کے فرق سے ہونے ہیں اور کس طرح سے ہوں گے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1981 میں غالباً جنرل ضیاء الحق کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ جلد از جلد انتخابات کرا دیں گے، اور پھر وہ بہت لمبے ہوئے، تو انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر لی تھی، جس میں انہوں نے یہ اختیار کہ جنرل الیکشنز کی ڈیٹ کون دے گا، الیکشن کمیشن سے لے کے صدر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب 2017 میں الیکشن لاز کو ہم نے سارا ایگزامن کیا، اور وہ بہت بڑی کمیٹی تھی، انہوں نے 102 نشستیں کرنے کے بعد وہ سارے الیکشن لاز اکٹھے کر کے 2017 کا الیکشن ایکٹ بنا دیا۔ کسی وجہ سے وہ اوور لک ہوئی اس وقت ان سے، جو الیکشن لا امینڈ کرنے والی کمیٹی تھی۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ سارے لاز آپ نے ان کانسوننس ود اوریجنل لاز کر دیے تھے، لیکن قطع کلامی میرا اسپیسیفک سوال جو ہے وہ اس امینڈمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں یہ اس پر بھی آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ کیوں دیا گیا، وہ کون سی سیاسی دانش مندی ہے اس کے اندر، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس کے تحت نواز شریف صاحب کی نااہلی جو تھی تاحیات، اس کو آپ نے اب نلیفائی کر دیا، ختم کر دیا، وہ تو 2022 کا تیار تھا، اس کو 1 سال کیوں لگا یہ ایک ریالٹی بننے میں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، تیار نہیں تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ ڈسکس ہوا تھا ایک کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں، جو کہ الیکشن لاز کو فردر ریفارم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اسپیکر صاحب نے بنائی تھی۔ اس کے بعد اس کمیٹی کی میٹنگز جو ہیں وہ نہ ہو سکی۔ جب یہ قانون کمیٹی سے اپروو ہو کے آیا فلور آف دا ہاؤس پہ، تو سینٹ میں فلور آف ہاؤس پہ یہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی مختلف جماعتوں کے سینیٹرز نے، جو کہ 12 کے قریب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑی دیر سے پڑا ہے انڈر ڈسکشن، کہ پارلیمان اس پہ کیوں نہیں قانون سازی کر سکتی، کہ جب آئین میں 5 سال سے زائد کہیں پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں، اور جہاں پہ آئین خاموش ہے، انہوں نے یہ امینڈمنٹ بنا کے فلور آف دا ہاؤس پہ پیش کی، اسے لفظ بہ لفظ پڑھا، اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے، اور میں نے وہاں پہ بطور وزیر قانون اس کو کنسیڈ کیا، اور میں نے بلکہ اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے، اسے قانون کا حصہ ہونا چاہیے، اور اگر آج کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا بینیفیشری ہے، تو کل کوئی اور اس کا بینیفیشری ہوگا۔ اسی طرح جس طرح نیب قوانین جب تبدیل ہو رہے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین سینٹ تھے، انہوں نے اسے پھاڑا، ترامیم کو، اور ہوا میں اڑایا، اور اسے این آر او کا نام دیا۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ 18 کے قریب درخواستیں ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے، مختلف عدالتوں نے اسی نیب قانون کے تحت، لیکن 2022 کا جو ڈرافٹ میرے سامنے ہے، طاہر صاحب 2022 کا ڈرافٹ میرے سامنے ہے، تو کافی کمپریہنسو ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے اس سے اگر موازنہ کروں جو آپ نے ابھی پاس کیا ہے۔ تو مطلب آپ کی قیادت کی نااہلی کا اہم ترین معاملہ 1 سال پینڈنگ اس وجہ سے رہا کہ
اس کے اوپر آپ کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پائے, یا آپ نے ایگریسولی پرسو نہیں کیا, یا آپ کے سیاسی الائز نہیں مان رہے تھے؟ واٹ واز دا ڈیلے؟ نہیں, کوئی نہ ماننے والی بات ہوتی تو پھر اسمبلی اور سینٹ میں اس طرح وہ یونانیمسلی پاس نہ ہوتا. اسے یہ ساری باتیں سننے کے بعد تحریک انصاف نے بھی بس نیم دلی سے ہی مخالفت کی, اور وہ بھی آخر پہ چھوڑ دی. سر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے عرض کیا کہ وہ کمیٹی بنی ہوئی تھی ایک ایگزاسٹو پیکج کرنے کے لیے. اب اس کی دوبارہ میٹنگ پھر کل بلا لی گئی ہے, اور اس کو چھوٹا کر دیا گیا تاکہ وہ کام کر لیے جائیں الیکشن میں جانے سے پہلے. اس میں صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ پیکج اتنا جامع تھا کہ باقی کئی ساری چیزوں پہ اتفاق نہیں تھا ہو رہا, تو اس کو پھر اسی وجہ سے 12 سینیٹرز نے اسے فلور آف ہاؤس پہ انٹروڈیوس کروا دیا. اور میں کیونکہ وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے پہلے میرے ساتھ یہ شیئر کی, کیونکہ یہ ترمیم ہمارے پاس پہلے ہی زیر غور تھی, میں نے اس کو سپورٹ کیا. تو کوئی اس میں کوئی ڈیلیبریٹ نہیں تھا ڈیلے. لیکن آپ کے پاس ایک اور بھی موقع تھا, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو اب تعطل کا شکار ہے, معطل کیا ہوا ہے, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے حوالے سے, اور میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ کی پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ بدترین انصاف کے اوپر دھبا ہے. اب تو خیر حامد صاحب نے بھی اس دن میں حامد میر کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, بتا دیا کہ کیسے فیصلہ یہ پہلے ہو چکا تھا ان کی نظر میں, تو اب اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ وہ بدترین فیصلہ تھا. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا. تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اندر بھی جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا تھا, وہ بڑی دیر میں بعد میں آیا. میرے خیال میں داوڑ صاحب نے اس کو بیچ میں انٹروڈیوس کروایا تھا یا کیا ہوا تھا. تو حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ڈھیلی ڈالی تھی نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے. یہ ایک چارج ہے. نہیں, وہ اس طرح تھا کہ جب وہ سارا قانون بنا تو کمیٹیز میں جاتے ہیں قانون بننے کے بعد. تو کمیٹی میں جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیوٹی اس کو دینا ہے یہ ہم ہاؤس پہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک محسن داوڑ صاحب کی ایک امینڈمنٹ آ چکی تھی. تو وی لیو اٹ اوپن ٹو دی ہاؤس, اور اس لیے میرے خیال میں ایک اچھی قانون سازی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کرنے کی بجائے فلور آف دا ہاؤس پہ اسے ڈیبیٹ کروائیں. جب ان کی امینڈمنٹ وہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی, وہ ڈیبیٹ ہوئی, اس پہ پی ٹی آئی کے محسن لغاری صاحب نے اعتراض اٹھایا, میں نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ لاز جو بینیفیشل لیجسلیشن ہے اور جو پروسیجرل ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہوتی رہی ہے, بلکہ سبسٹینٹیو بھی. ہم نے تو نیب کا قانون بنایا 1999 میں اور کہا کہ جرم یہ 1985 سے تصور ہوگا. تو یہ ساری وضاحتیں کرنے کے بعد بند کمرے میں تو نہیں ہوا, بند کمرے میں تو نہیں ہوا, لیکن ایک گلی میں سے محسن رانجھا صاحب گزر کر داوڑ صاحب کے پاس یقیناً گئے اور ان کو پرومپٹ کیا کہ آپ نے یہ جو ہے نا ریٹروسپیکٹیو بیچ میں لے کے آنا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کھلے عام فیصلے ہوئے. نہیں, میں ایک وضاحت کر دوں طلعت صاحب, میں وضاحت کر دوں. جی پلیز. یہ بالکل بات درست نہیں ہے. یہ جب ہماری سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی. محسن داوڑ صاحب نے مجھ سے ایک روز پہلے اس پہ بات میں نے ان سے کی, انہوں نے مجھ سے کی. وہ بھی وکیل ہیں, لطیف افریدی صاحب کے شاگرد ہیں, میرا ان سے بڑا پرانا رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میں ریٹروسپیکٹیو اسے چاہتا ہوں. جب سٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسپیکٹ ایسا ہے کہ اس کو آپ فلور آف دا ہاؤس پہ کریں. تو میں نے محسن کو کہا, محسن داوڑ کو, کہ محسن بھائی آپ یہ امینڈمنٹ ساتھ رکھیں گے اور ہم اسے فلور پہ ڈسکس کریں گے. انہوں نے جمع کروا دی اسی وقت سیکریٹریٹ اسمبلی کی سیکریٹریٹ میں. میں نے وہ خود ایگزامن کی, اس کا ایک ایک کاما فل سٹاپ ہماری جو لیگل ٹیم ہے جو لا منسٹری میں, انہوں نے اسے ویٹ کیا. یہ طریقہ کار بھی ہے, اور جب وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے آئی تو وہ بالکل اسی شکل میں تھی. اور اس کو پھر ڈیبیٹ کرنے کے بعد میں نے ایز اے لا منسٹر اس پہ کنسیڈ بھی کیا, بلکہ اس کو سپورٹ کیا یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے, اور جو اعتراضات تھے اپوزیشن بینچ سے آئے اس کا جواب بھی دیا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بادل نخواستہ, وہ بالکل ایگریسولی اس کو سپورٹ کیا.